آج کی اس نشست میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے جارج آرویل کی مشہور زمانہ کتاب 1984 کے کچھ منتخب حصے ہیں۔ ان میں باب 1، 3، 4 اور کافی سارے ہیں، 8، 11، 12، 15، 23 اور کتاب کا ضمیمہ بھی۔ ہمارا مشن ہے کہ ان اوراق میں چھپی دنیا، اس کے ماحول، نظریات، ان سب کی گہرائی میں اتریں۔ جی بالکل۔ اور کیا شروعات ہے! اپریل کا ایک روشن سرد دن تھا اور گھڑیاں 13 بجا رہی تھیں۔ یہ پہلی سطر ہی قاری کو ایک دم سے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اور پھر وہ احساس جو ہر جگہ ہے، بگ برادر تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو فوراً ذہن پر چھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ اقتباسات ہمیں ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ دیکھیں ہر طرف نگرانی ہے۔ تاریخ کو تو جیسے موم کی ناک بنا دیا گیا ہے، سچائی کا تصور ہی مشکوک ہے، اور انسانی جذبات تک وہ بھی قابو میں ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ تو طاقت کا کھیل، انسانی نفسیات اور معاشرے کے پورے ڈھانچے پر ایک گہری نظر ہے۔ کہانی کے شروع میں ہی جب مرکزی کردار ونسٹن اسمتھ وکٹری مینشنز میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو بو ہے، ابلی ہوئی بند گوبھی اور پرانے ٹاٹ کی، وہ فوراً محسوس ہوتی ہے۔ لفٹ بھی خراب ہے، وہ کفایت شراری مہم کا حصہ، اور ہر منزل پر وہ بڑا سا پوسٹر جس پر وہ آنکھیں جو آپ کا پیچھا کرتی ہیں، بگ برادر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ماحول کیا اثر ڈالتا ہے یہ فوری طور پر ایک زوال پذیر، ایک دم گھٹنے والے ماحول کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ہر طرف نگرانی کا احساس، ذاتی زندگی تو جیسے ہے ہی نہیں، اور پھر ٹیلی اسکرین کا ذکر آتا ہے، ایک ایسی اسکرین جسے آپ مدھم تو کر سکتے مگر مکمل بند نہیں کر سکتے۔ یہ مستقل نگرانی کی ایک مستقل علامت ہے، گھر کے اندر تک۔ اور لندن شہر کی تصویر کشی بھی کچھ ویسی ہی ہے۔ بوسیدہ عمارتیں، بمباری کے نشانات، لکڑی کے وہ عارضی سے گھر۔ ونسٹن خود یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا لندن ہمیشہ سے ایسا تھا، مگر یادیں بھی جیسے دھندلی ہیں۔ یہ یادداشت کا دھندلا پن، کیا یہ صرف ونسٹن کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے؟ یادداشت کا مٹ جانا یا اسے مسخ کر دینا، یہ اس نظام کا ایک بنیادی ہتھیار ہے۔ یہاں جسمانی زوال، یعنی شہر کی یہ جو خستہ حالی ہے، یہ دراصل معاشرتی اور اخلاقی زوال کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور پھر وزارت محبت، منلف کا ذکر، بغیر کھڑکیوں والی عمارت، خاردار تاریں، مشین گنیں، یہ نام کے بالکل برعکس خوف اور جبر کی علامت ہے۔ روزمرہ کی زندگی بھی کچھ بہتر نہیں لگتی۔ وکٹری جن، وکٹری سگریٹس، سب ناقص، جن کا ذائقہ وہ عجیب سا تیزابی، کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت ہے۔ ونسٹن کے پاس صرف اگلے دن کے ناشتے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے بلیڈ جیسی معمولی چیزیں بھی مشکل سے ملتی ہیں۔ اور یہ قلت، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ان ذرائع میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، ان کے مطابق قلت کو کنٹرول کے ایک بہت مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب چیزیں کم ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی مراعات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اور یہ چیزیں معاشرے کے مختلف گروہوں کے درمیان فرق کو مزید واضح کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وکٹری مینشنز کی عمومی خستہ حالی، جیسے مسز پارسنز کے گھر کا وہ سنک خراب ہونا، یہ سب اسی بڑے نظام کا حصہ ہے۔ باب 4 میں وہ کینٹین کا منظر، وہ تو خاصا ناگوار ہے۔ گندگی، چکنائی، بے ذائقہ کھانا، وہ اسفنج جیسا گلابی مواد جسے شاید گوشت سمجھنا تھا، اور وہاں کی مجموعی بو خراب، جن اور کافی کی ملی جلی۔ ونسٹن کے اندر اس سب کے خلاف ایک خاموش احتجاج محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ جسمانی تکلیف اور محرومی، یہ لوگوں کی توانائی کو ختم کرنے اور انہیں قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اسی ماحول میں جب جولیا بلیک مارکیٹ سے وہ اصلی کافی، چینی، سفید ڈبل روٹی اور جیم لاتی ہے، باب 12 سے، تو ان چھوٹی ممنوعہ خوشیوں کی اہمیت اور ان سے جڑا خطرہ وہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اصلی کافی کی خوشبو ونسٹن کو ایک بھولی بسری دنیا کی یاد دلاتی ہے۔ اچھا، یہ جو گھٹن کا ماحول ہے اور روزمرہ کی زندگی میں کمی ہے، یہ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے؟ یہاں ہمیں ان طاقتور اداروں کا کردار نظر آتا ہے جن کا ذکر ان اقتباسات میں ہے، خاص طور پر وہ 4 وزارتیں: وزارت سچائی، وزارت محبت، وزارت فراوانی اور وزارت امن۔ نام کتنے گمراہ کن ہیں۔ ہاں، نام اور کام میں تضاد ہی، آپ کہہ لیں، اس نظام کی بنیاد ہے۔ وزارت سچائی، منٹ رو کا کام تاریخ اور حقائق کو مسلسل بدلنا ہے۔
وزارت محبت منی لو قانون نافذ کرتی ہے اور سزا دیتی ہے۔ وزارت فراوانی منی پلنٹی قلت اور راشننگ کا نظام چلاتی ہے، اور وزارت امن منی پیکس کا کام جنگ کرنا ہے۔ ان اقتباسات میں وزارت سچائی پر خاصی تفصیل ملتی ہے۔ ونسٹن کا کام ہی یہی ہے، پرانے اخبارات، کتابیں، تصویریں، ہر چیز کو پارٹی کے موجودہ موقف کے مطابق بدلنا۔ جو چیز مناسب نہ ہو اسے میموری ہول میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ ایک مثال وہ کامریڈ اوگلیوی کی تخلیق ہے، ایک مکمل فرضی شخص جسے پارٹی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی حقیقی شخص کو ہیرو بنانے میں شاید خطرہ ہے۔ یہ عمل صرف تاریخ بدلنا نہیں ہے، یہ حقیقت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہیں ڈبل تھنک یعنی دوہری سوچ کا تصور سامنے آتا ہے، بے وقت دو متضاد باتوں کو ماننا اور دونوں پر یقین رکھنا۔ پارٹی کا مشہور نعرہ ہے، جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے، جو حال کو کنٹرول کرتا ہے وہ ماضی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ان کا آپ سمجھیں عملی فلسفہ ہے۔ اور اس کنٹرول کو مزید پختہ کرنے کے لیے زبان پر بھی کام ہو رہا ہے۔ زمینہ میں نیوز پیک کا مقصد بتایا گیا ہے، یہ صرف نئی زبان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سوچ کو محدود کرنے کا منصوبہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زبان سے ایسے تمام الفاظ ختم کر دیے جائیں جو بغاوت یا آزاد سوچ کا اظہار کر سکیں، جیسے آزاد کا لفظی ختم کر دینا۔ اس کی جگہ نئے الفاظ لائے جا رہے ہیں، جیسے کرائم سٹاپ یعنی خطرناک سوچ کے دہانے پر ہی رک جانا، یا بلیک وائٹ یعنی پارٹی کہے تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ مان لینا، یا بیلے فیل پارٹی کی بات پر آنکھ بند کر کے جوش سے یقین کر لینا۔ یہ زبان کے ذریعے ذہنوں کو قید کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے نزدیک راسخ العقیدگی بے ہوشی ہے۔ کنٹرول صرف دفتروں اور زبان تک محدود نہیں، روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کی رسومات ہیں، جیسے 2 منٹ نفرت 2 منٹس ہیٹ۔ یہ ایک لازمی روزانہ کی رسم ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہو کر پارٹی کے دشمن ایمینوئل کولڈسٹین کی تصویر پر چیختے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، چیزیں پھینکتے ہیں۔ ونسٹن بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کبھی گولڈسٹین سے نفرت کرتا ہے، کبھی پارٹی سے، مگر آخر میں سب بگ بردر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ یہ منظر کتنا عجیب ہے۔ ہاں، یہ ایک انتہائی ہوشیار نفسیاتی حربہ ہے۔ اس کا مقصد عوام کے اندر جمع ہونے والے غصے اور مایوسی کو ایک محفوظ ہدف کی طرف موڑنا ہے، یعنی گولڈسٹین اور دشمن ریاستیں۔ اس سے پارٹی سے وفاداری بھی بڑھتی ہے اور ایک اجتماعی جنون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انفرادی سوچ کو دبا دیتی ہے۔ یہ لوگوں کی توانائی کو منفی سمت میں استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اس پارٹی کنٹرول کے مقابلے میں پرولز یعنی محنت کش طبقہ، ان کی زندگی کیسی دکھائی گئی ہے؟ پارٹی ان پر اتنی توجہ نہیں دیتی۔ وہ اپنی چھوٹی موٹی دلچسپیوں میں مدغن ہیں، جیسے لاٹری، جس کے زیادہ تر انعامات بھی جعلی ہوتے ہیں۔ ونسٹن ایک بوڑھے پرول سے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے۔ بوڑھے کو کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، صرف بکھری ہوئی غیر متعلقہ بات ہے۔ پارٹی پرولز کو بڑی حد تک نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ انہیں خطرہ نہیں سمجھتی۔ انہیں گھٹیا تفریح، سستی شراب اور یہاں تک کہ فحش نگاری کے ذریعے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ ونسٹن کو لگتا ہے کہ اصل انسانیت شاید انہی میں باقی ہے۔ پرولز انسان ہیں، لیکن ان میں نہ تو بغاوت کی آگاہی ہے اور نہ ہی اس کے ذرائع۔ دوسری طرف پارٹی کے ممبران کے بچوں کو جاسوس سپائز بنا کر اپنے والدین کی نگرانی پر لگا دیا جاتا ہے۔ پارسنز جیسے لوگ تو اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے ان کی مخبری کی۔ اسی گھٹن میں ونسٹن کی پہلی واضح بغاوت ایک ڈائری خریدنا اور اس میں لکھنا ہے۔ وہ لکھتا ہے، بگ بردر مرد آباد۔ اسے معلوم ہے کہ یہ تھاٹ کرائم ہے، سوچ کا جرم، اور اس کی سزا موت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن ہے کہ کہیں وہ تھاٹ پولیس کی ایجنٹ نہ ہو، لیکن پھر اس کا وہ مشہور نوٹ ملتا ہے، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہیں سے ان کے خفیہ تعلق کا آغاز ہوتا ہے، شہر سے دور سنہری دیس میں، اور پھر مسٹر چیرنگٹن کی دکان کے اوپر والے کمرے میں۔ ان کا رشتہ خود ایک بغاوت ہے، لیکن کیا ان دونوں کی بغاوت ایک جیسی ہے؟ یا کیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ ونسٹن نظریاتی طور پر پارٹی کو سمجھنا اور اسے تباہ کرنا چاہتا ہے۔
وہ کیوں جاننے کے لیے بے چین ہے۔ ان کا تعلق پارٹی کے لیے اس لیے بھی خطرہ ہے کیونکہ پارٹی جنسی تعلقات کو سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ وہ جنسی تسکین کو خطرناک سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ذاتی وفاداری پیدا کرتی ہے جو پارٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جنسی محرومی سے پیدا ہونے والی مایوسی کو جنگی جنون اور لیڈر کی پوجا میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اوبرائن کا کردار ہے انر پارٹی کا رکن، جسے ونسٹن ایک ممکنہ ساتھی اور باغی سمجھتا ہے۔ وہ خواب میں اوبرائن کی آواز سنتا ہے جو کہتا ہے ہم وہاں ملیں گے جہاں اندھیرا نہیں ہے۔ آخرکار وہ اوبرائن سے ملتے ہیں، اوبرائن کے پرتعیش فلیٹ میں جہاں وہ اصلی شراب پیتے ہیں اور ٹیلی اسکرین بند کی جا سکتی ہے۔ یہ منظر کتنا پر اثر ہے، یہ امید کا ایک لمحہ لگتا ہے نا؟ وہ اوبرائن کے سامنے بھائی چارے بردرہڈ میں شامل ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی قربانی دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، قتل، تخریب کاری، اپنی شناخت بدلنا، سوائے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے۔ اوبرائن ان سے یہ بھی نہیں پوچھتا۔ وہیں انہیں گولڈن سٹین کی وہ ممنوعہ کتاب ملتی ہے جسے ونسٹن کو تمام جوابات ملنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن یہ امید یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ گرفتاری اور پھر وزارت محبت کا وہ باب جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سفید بغیر کھڑکیوں والا سیل جہاں روشنی کبھی بند نہیں ہوتی، بھوک، پیاس اور سب سے بڑھ کر خوف۔ وہاں ونسٹن دوسرے قیدیوں سے ملتا ہے، شاعر امپل فورتھ، وہ فخر کرنے والا پارسنز جسے اس کی بیٹی نے پکڑوایا تھا، اور وہ بھوکا آدمی جسے کمرہ 101 لے جانے پر وہ چیختا چلاتا ہے۔ یہاں تشدد کا مقصد صرف اقرار جرم کروانا نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مقصد فرد کی شخصیت کو مکمل طور پر توڑ دینا، اس کی سوچ کو بدل دینا، اسے پارٹی کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ یہ عمل کئی مراحل میں ہوتا ہے، پہلے جسمانی تشدد، پھر زیادہ اذیتناک نفسیاتی تشدد جسے پارٹی کے دانشور انجام دیتے ہیں۔ ان سے ایسے جرائم کا اعتراف کروایا جاتا ہے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے۔ اور اس سارے عمل کا نگراں کون ہے؟ اوبرائن، وہی اوبرائن جسے ونسٹن اپنا ممکنہ ساتھی سمجھ رہا تھا۔ اب وہ محافظ بھی ہے، تفتیش کار بھی، اور ایک عجیب طرح سے دوست بھی۔ وہ درد کو کنٹرول کرنے والے ڈائل کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ونسٹن کو یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ 5 ہوتے ہیں ونسٹن۔ اوبرائن کا فلسفہ کیا ہے؟ آخر اوبرائن واضح کرتا ہے کہ پارٹی کا مقصد صرف اور صرف طاقت ہے۔ طاقت کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں بلکہ خود طاقت کے لیے۔ ہمیشہ ونسٹن، طاقت کا نشہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر تم مستقبل کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو تصور کرو ایک بوٹ انسانی چہرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل رہا ہے۔ پارٹی کا مقصد خوف، نفرت اور تکلیف کی دنیا بنانا ہے جہاں محبت، دوستی، تجسس، خوشی جیسی چیزیں ختم ہو جائیں۔ اوبرائن کہتا ہے ہم انسانی فطرت خود تخلیق کرتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے کمرہ 101، وہ جگہ جہاں ہر قیدی کا بدترین خوف اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کمرہ 101 حتمی آزمائش ہے۔ یہ دنیا کی بدترین چیز ہے جو بھی وہ کسی خاص فرد کے لیے ہو۔ ونسٹن کے لیے یہ چوہے ہیں۔ جب اسے چوہوں کے پنجرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ہمت وہ جواب دے جاتی ہے۔ وہ چیختا ہے یہ جولیا کے ساتھ کرو، میرے ساتھ نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ آخری چیز بھی قربان کر دیتا ہے، جولیا سے اس کی محبت اور وفاداری۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے جولیا کو بیچ دیا۔ رہائی کے بعد ونسٹن ایک بالکل ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ وہ چیسنٹ ٹری کیفے میں بیٹھا جن پی رہا ہے، موٹا ہو گیا ہے، ہر چیز سے لاتعلق۔ اس کی جولیا سے آخری ملاقات ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا تھا۔ کوئی جذبات نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ جولیا کہتی ہے جب تم یہ کہتے ہو تو تمہارا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی درد سے بچنے کے لیے وہ واقعی یہی چاہتے تھے۔ یہ ونسٹن کی مکمل شکست اور تبدیلی ہے۔ آخر میں جب وہ میز پر دھول میں لکھتا ہے 2+2=5 اور پھر جنگ میں جعلی فتح کی خبر سن کر بگ بردر کے لیے محبت محسوس کرتا ہے تو اس کی شفا یابی مکمل ہو جاتی ہے۔
پارٹی جیت گئی ہے، اس نے نہ صرف اس کے جسم اور دماغ کو توڑا بلکہ اس کی روح کو بھی فتح کر لیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آئیں وہ ہیں کس طرح مسلسل نگرانی، تاریخ اور سچائی کی منظم تبدیلی، زبان پر کنٹرول اور نفسیاتی تشدد کے ذریعے ایک پورے معاشرے کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح فرد کی اندرونی دنیا، اس کی یادداشت، محبت اور آزادی کی خواہش کو کچلا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ سارے عناصر مل کر اوشیانا کا وہ خوفناک نظام بناتے ہیں۔ نیوز پیک کے ضمیمے میں جو بات کہی گئی تھی وہ حتمی مقصد تھا، ایک ایسی حالت پیدا کرنا جہاں بغاوت یا اختلاف رائے ممکن ہی نہ رہے، کیونکہ اس کے لیے الفاظ ہی موجود نہ ہوں، سوچ کو اس کے منبع پر ہی ختم کر دینا۔ تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ان اقتباسات کی روشنی میں ونسٹن کی آخری حالت کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا ایسے نظام میں مکمل تابعداری ہی واحد انجام ہے، یا پھر کیا اس کی مختصر بغاوت، اس کی جد و جہد کی یاد، چاہے وہ خود اس کے ذہن سے مٹا دی گئی ہو، اپنے آپ میں کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ یا شاید اس بنیادی سچائی پر غور کریں جسے ونسٹن نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا: آزادی یہ کہنے کی آزادی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو باقی سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب یہ بنیادی آزادی بھی چھین لی جائے؟ اس پر سوچیے گا۔